کو کوفہ بلایا۔ یہ وہی کوفی ہیں جو محبان علی کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، یہ وہی کوفی ہیں کہ جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہی وہ کوفہ کے غدار اور عیار ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ انہوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے، 18,000 خطوط لکھے گئے۔ اس میں کچھ خطوط ایسے بھی تھے کہ جو خون کی سیاہی سے لکھے گئے تھے، اور ان خطوط کے اندر دعوت دی گئی کہ امام علی مقام آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہزاروں آپ کے فرزندان توحید آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ امور سلطنت کے فرائض آپ کے سپرد کریں گے، بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کے والد بزرگوار کی شہادت کا انتقام اور بدلہ بھی لیں گے اور مشن حیدری کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل حقائق کو جاننے کے لیے اور واقعے کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے اپنے سب سے زیادہ معتمد اور بااعتماد ساتھی اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل تشریف لے گئے۔ مسلم بن عقیل جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 ننھے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ گلشن رسالت کے یہ ننھے منھے پھول اور یہ چمکتے دمکتے ستارے کوفہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ جنت کے باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو پلاننگ کے تحت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا فقید المثال استقبال کیا گیا، ان کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت بھی کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حوصلہ افزا خط لکھا، امام علی مقام اب تشریف لے آئیے، حالات موافق ہیں۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اکابر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ امام علی مقام آپ ہمارے نبی کی آخری نشانی ہیں، آپ مت تشریف لے جائیے، کوفہ والے غدار اور عیار اور مکار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ یہ وفا نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جانے کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں، میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں، مجھے عہدہ اور منصب نہیں چاہیے، بلکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے، میں اپنے نانا کا دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف اور نور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 72 افراد تھے یا 82 افراد خاندان نبوت کے، مختلف روایات آتی ہیں۔ اس پر نور قافلے کے ساتھ امام علی مقام 2 محرم الحرام کو روانہ ہوئے۔ دوسری طرف یزید نے بہت بڑی غلطی کی اور سنگین غلطی کی۔ یزید نے اس وقت کوفہ کے ولی عہد کو معزول کر کے ابن زیاد کو ولی عہد اور گورنر مقرر کیا، اور یزید کی یہی وہ بڑی سنگین غلطی ہے جس کو کسی بھی صورت نہ معاف کیا جا سکتا ہے نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ابن زیاد نے موقع پا کر ام ہانی کے گھر میں پناہ لی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام علی مقام جب اس پر نور قافلے کے ساتھ راستے میں پہنچے تو راستے میں جنگل کے اندر فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرزدق شاعر بھی آپ کو یہی دعوت فکر دیتا ہے، یہی دعوت پیغام دیتا ہے کہ امام علی مقام حالات ناموافق ہیں، حالات آپ کی سوچ کے برعکس ہیں، آپ مت تشریف لے جائیے، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا چکا ہے، کوفہ والوں کی غداری اور عیاری عیاں ہو چکی ہے، آپ مت جائیے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام فیملی ممبران کو بلایا، مجلس شورا بلائی اور سب کو اختیار دیا کہ میں تو چونکہ وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدے کی تکمیل کے لیے کوفہ ضرور جاؤں گا، البتہ تم سب کو میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم میں سے جو واپس مکہ اور مدینہ جانا چاہتا ہے اسے اختیار ہے، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔
امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آفر کے جواب میں خاندان نبوت کے تمام تر چشم و چراغ نے بیک زباں ہو کر جواب دیا کہ امام علی مقام، آپ کے خون سے زیادہ ہمارا خون قیمتی نہیں ہے، آپ کی جان سے زیادہ ہماری جان زیادہ قیمتی نہیں ہے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، جہاں آپ کا خون گرے گا وہاں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے اس پرنور قافلے کے ساتھ وادی کوفہ کے اندر قدم رکھتے ہیں، اور وادی کوفہ کے اندر پہنچ کر آپ ان کے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو امام علی مقام نے یہ فرمائی کہ دیکھو، تم نے مجھے خطوط لکھے، 18,000 کے لگ بھگ تم نے خطوط لکھے، میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے۔ اے دل مضطر، پوچھ ذرا بزم رونق سے، اے دل مضطر پوچھ ذرا بزم رونق سے کہ میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں بلایا گیا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے، لہٰذا یا تو مجھے واپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے دیا جائے، پہلا آپشن، نہیں تو دوسری صورت یہ کہ مجھے یزید سے براہ راست گفتگو اور مذاکرات کی اجازت دی جائے، میں یزید کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا آپشن کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ شہادت تو میرا مشن ہے، شہادت تو میرا مشن ہے، شہادت تو میری منزل مقصود ہے، شہادت کو تو میں اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں، شہادت کو تو میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، اس لیے میں اسلامی سرحدوں پر جا کر دین اسلام کا تحفظ کرتے کرتے اپنی جان آفری کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے شمر کے کہنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں صورتوں کو یکسر طور پر نظر انداز کیا، تینوں شرائط کو یکسر طور پر نظر انداز کیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس پرنور قافلے کے ساتھ جب میدان کربلا کے ریگزاروں کے اندر پہنچتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے، امام علی مقام کے ساتھ آئے ہوئے خاندان نبوت کے وہ 72 افراد، یہ 82 افراد، یہ کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے جان نثاران حسین کا یہ قافلہ ایک ایک کر کے اپنی جان آفری کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہے، خاندان نبوت کا ایک ایک چراغ بجھتا چلا جا رہا ہے، ہر ایک اپنی جان کی قربانی پیش کرتا چلا جا رہا ہے، اور بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، میدان عمل کے اندر کودتے ہیں، اور لڑتے لڑتے وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خواتین کے خیمے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب خواتین کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو خواتین کے خیموں سے ایک اور درد بھری آواز آتی ہے کہ امام علی مقام، آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے بڑا بے تاب ہے اور بے حال ہو چکا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو ایک طرف رکھ کر اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور کوفیوں کے سامنے جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو، میں اپنے جوان بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تمہارے سامنے آیا ہوں، تم نے میرے جوان بیٹے کو شہید کر دیا ہے، وہ خون میں لت پت ہے، اس کی لاش کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہ میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر، یہ تو خود نہیں آیا نا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، یہ تو شیر خوار اور ننھا بچہ ہے، یہ تو خود نہیں آیا، اسے ہی تم لوگوں نے بلایا ہے، کم از کم اس کا احساس تو کرو۔ لیکن دوسری طرف دشمنوں کی طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے، اور امام علی کی گود میں علی اصغر کے سینوں میں تیروں ایک جگہ بعد دیگرے تیر برستے چلے جاتے ہیں، اور یوں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں
ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتے. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹوں کی لاش کو سامنے رکھ کر اپنی چادر ان کے اوپر ڈال کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ یا ربا، میرے زندگی کا قیمتی سرمایہ تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین اسلام کے تحفظ کے لیے حاضر ہے. یا ربا، مجھے استقامت کی توفیق نصیب فرما. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے ساتھ میدان کربلا کے ریگزاروں کے اندر کھڑے ہیں، اور اسی استقامت کو دیکھتے ہوئے ایک شاعر نے امام علی مقام کو یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ دکھتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا واہ حسین، دکھتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ بھی نہ رویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. گل افشاں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، گل افشاں آج تک تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ. امام علی مقام سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے پر نور قافلے کا ایک ایک فرد چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے، میں اپنے جوان بیٹے کی جان کی قربانی پیش کر چکا ہوں، اپنے چھوٹے بیٹے کی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہوں، اب مجھے خود میدان عمل کے اندر کودنا ہے. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان عمل کے اندر کودتے ہیں. لڑتے لڑتے یہ جنگ جاری و ساری ہے کہ زور کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں جب امام علی مقام کے کانوں میں پڑتی ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سجدہ یاد آ جاتا ہے جنہوں نے خون میں لت پت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تلاوت اور وہ سجدہ یاد آ جاتا ہے کہ 40 دن کے محاصرے کے باوجود، 40 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ کی بارگاہ کا سجدہ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ یہی تو ایک سجدہ ہے جو انسان کو ہزاروں بلندیاں بخشتا ہے. یہی تو وہ ایک سجدہ ہے جو انسانوں کو ہزاروں مصائب و آلام سے نجات دیتا ہے. یہی تو ایک سجدہ ہے نماز کا جو انسان کو اتنی عظیم معراج بخشتا ہے، جو قرب خدا بندی کے قریب انسان کو پہنچا دیتا ہے. نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے میدان کربلا کے ریگزاروں میں. نماز عشق کہاں ادا ہوتی ہے جی؟ میدان کربلا کے ریگزاروں میں، تلواروں کے سائے تلے. انہی تلواروں کے سائے تلے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو کسی نے کہا امام علی مقام اس وقت تیر اور تلوار کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تیر اور تلوار اور نیزوں کی برسات ہو رہی ہے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. تو امام علی مقام نے کیا خوبصورت جواب دیا جس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں کہا: ہر دم پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سرے نیزے پہ رکھ کے حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سرے نیزے پہ رکھ کے حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. فرشتے بھی حیران ہو گئے
کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول تلواروں کے سائے تلے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اور کیوں تلاوت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کہ علی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے نکلتے قرآن سورہ فاتحہ کی الف سے شروع فرماتے، پورا دن میدان عمل اور میدان جہاد کے اندر گزارتے، رات کو جب گھر واپس پہنچتے تو قرآن والناس کی سین تک مکمل ہو چکا ہوتا. میرے بھائیوں، امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کے اوپر بھی نماز نہ چھوڑی، نماز کا سجدہ ضرور ادا کیا، اس لیے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت، سارے بولیں، اسے پھر کسی اور کے آگے کسی اور در پر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے دربار میں نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے اپنی جبیں نیاز نہیں جھکاتا، وہ پھر جگہ جگہ سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ خوار ہوتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا جب سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا کہ آپ مقابلے میں تنہے تنہا ہیں، لیکن مقابلے کے اندر جو لشکر ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے. امام علی مقام پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کفار کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، آپ میدان عمل سے پیچھے نہیں ہٹے. بالآخر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کے دن اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مقابلے میں اگر باطل ہے، وہ چاہے وہ باطل کتنی ہی طاقت اور قوت والا ہو، اس کے آگے سر نہیں جھکانا. اس کے آگے سر، باطل کے مقابلے میں سر جھکانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے. اور امام علی مقام نے دوسرا پیغام ہمیں یہ دیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو مصائب اور آلام کے تلاطم میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. امام علی مقام نے تیسرا پیغام ہمیں یہ دیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے، صاحب ایمان وہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میدان عمل ہو، میدان امن ہو، میدان جنگ ہو، کسی بھی حالت کے اندر صاحب ایمان آدمی فرائض دینیہ کو نہیں بھولتا. سب سے پہلے وہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، فرائض دینیہ کو بجا لاتا ہے. تو اسوہ حسینیت پر عمل کرنے والا وہ ہوگا، سچا حسینی وہ ہوگا، حسین کا سچا عاشق وہ ہوگا جو اسوہ حسینیت پر عمل کرتے ہوئے ہر مشکل کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گا. اسوہ حسینیت پر عمل کرنے والا وہ کہلائے گا کہ جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن باطل کے مقابلے میں اپنا سر نہیں جھکائے گا. اس سے حسینیت پر عمل کرنے والا سچا حسینی وہ کہلائے گا کہ جو ہر حال کے اندر، چاہے وہ حالات موافق ہوں یا نہ موافق ہوں، کتنے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض دینیہ کو کبھی بھی ترک نہیں کرے گا. رب جلیل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ حسینیت پر عمل کرتے ہوئے حقیقی معنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.